زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي کتنی پیاری ترجمانی بابا جی سب سامنے کی تھی آندے نے چار چوبیرے پیار سونے دیا تمہاری چار چوبیرے پیار سونے دیا تمہاری اے گلک میٹا سو شہد اے کر دیتا تمہاری مولا لے آوے موقع اے اللہ لے آوے موقع دے قدم جا چمالی جے ہو جے سمسام اتے اے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اندر ورفعنا کتاب وعدہ رحمان نے توجہ میری طرف کرو چھٹو موبائل نہ جال اندر ورفعنا کتاب وعدہ رحمان نے نبیان تو اچھائی شان پایا سلطان نے نام تیرے دا کلمہ پرنا جہان نے کر کر وچ پہنچے اگے کو نام سرکار دا نام محمد والا تے قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں پیغمبر دی سیرت پیغمبر دی صورت متعلق او میرے پیغمبر اپنے دل وچ خواہش لے آئے دل دا خیال رب قرآن بنا دیندا ہے کتنے سپارہ دوسرا ہی پیغمبر علیہ السلام جنہوں مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ گئے صحیح بخاری کی روایت ہے غالباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تے آپ دا دل کرتا سی بیت المقدس تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے پیغمبر علیہ السلام دا دل تھی ایک خواہش سی اور دل کی تمنا سی رب نے قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے قد نرا تکلم قد نرا تکلم وجهك في فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اللہ نے او خواہش کو قرآن کی میں بنایا فرمایا اے میرے پیغمبر جدھر تواڈا دل کرتا ہے منہ کر کے نماز پڑھ لو میں انہوں قبلہ بنا دیا جدھر تواڈا دل کرتا ہے نماز پڑھتے منہ کر لو میں انہوں قبلہ بنا دیا گا غالباً امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے عصر دی نماز دا وقت سی جس وقت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جناب دل وچ خواہش آئی اے جناب پھر بیت المقدس کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے اور پیغمبر دے جناب رتبے دا اور پیغمبر دی منتبت دا اور پیغمبر دی جناب شان دے کیا کہنے اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک
قرآن آندا ہے انا آتیناکل کوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر۔ اور پیغمبر علیہ السلام دی زندگی آؤ اے سیرت نبی دی کانفرنس اندر آن والے ہو، اج اسی راتاں گزاریے پیغمبر دی سیرت جیسیاں، اسی دن گزاریے پیغمبر دی سیرت جیسے، اسی دوپہرہ گزاریے پیغمبر دی سیرت جیسیاں، اسی جناب اپنی خلوت گزاریے پیغمبر دی سیرت جیسی، اسی جناب چلنا گزاریے پیغمبر دی سیرت جیسا، اٹھنا بیٹھنا سی سیکھیے پیغمبر دی سیرت جیسا۔ اگر اسی اس طرح کام کر کے زندگی بسر کران گے، رب نے بھی قرآن اندر اعلان کیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اونچی آواز بولو، میں تقریر کو نہیں چھٹنی پھر ایتھے بیٹھے رہ کے سارے اونچی آواز میں کو سبحان اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ فرمایا تسی زندگی انج بسر کر لو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین دی صف اندر میں رب تانوں کھڑا کر دیا۔ کیویں ہوئے گا جدوں اسی سیرت تے کی کران گے؟ اسی عمل کران گے تے سیرت تے عمل دا مطلب ایک یہ بھی ہے، میں اپنے رات دے ہر درس اندر کہنا کہ جے رات نوں اتنی دیر بہ کے درس سننے نا، میں سب دے کے موت دے بانا گزارش کراں گا فجر چھڈنی، فجر تے سو کے کٹنی۔ کانفرنس دا فائدہ ہو جائے گا، بہن دا مقصد پورا ہوئے گا جنہوں فجر اٹھ کے انشاءاللہ پڑھاں گے۔ میرا اے آخری سب دے سامنے اے میری سمجھو کہ اے گزارش ہوتی ہے کہ یار جی رات کو 2 4 5 گھنٹے بہ کے تقریراں سن لینے نا تے سویرے فجر ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ جے فجر ضائع ہو گئی میں پھر اے بات اندر مبالغہ نہیں سمجھدا، ساڈا بیٹھنا بیکار جائے گا۔ جنہوں ساڈی فرائض ہی نہیں پورے تو پھر انہاں نوافل دا کی کرنا ہے؟ میں اللہ کو دعا کرنا اللہ سارے انہوں پیغمبر دا متبع سنت بنا دے، اللہ سانو اطاعت کرن دی توفیق نصیب فرما دے، اللہ سانو سیرت تے چلن دی توفیق عطا فرما، اللہ پیغمبر دا سچا پکا تابع دار بنا، جو سنیا جو سنا اللہ نے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ مینوں آرڈر اینا سی میں اپنی گفتگو ختم کرنا، اللہ کو میں دعا کرنا میرا آنا تہاڈا بیٹھ کے سننا اور میرا سنانا اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منصور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔